جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہر ہفتہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، تو اس ہفتے میں درود پاک جو پڑھ کر کے گروپ پر بھیجا گیا ہے ان کی مجموعی تعداد 20,18,140 ہے۔ 20,18,140 مرتبہ اس گروپ پر درود پاک پڑھا گیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے بھی درود پاک پڑھا ہے سب کے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ درود پاک کے تعلق سے صرف ایک واقعہ میں عرض کروں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ طواف کر رہے تھے اور حالت طواف میں ایک نوجوان کو آپ نے دیکھا کہ وہ ہر قدم پر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ اب طواف کر رہا ہے وہ نوجوان اور ہر قدم پر درود پاک پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہاں پہ اور بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہو مگر ہر قدم پر صرف درود پاک پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں عبداللہ ابن عباس ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس نے بتایا کہ چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو آپ کو وجہ بتا رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میں والد صاحب کے ساتھ حج کے لیے نکلا تھا اور سر راہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں ہی ساتھ میں تھا، تیسرا کوئی تھا نہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کا چہرہ پورا سیاہ ہو گیا ہے بالکل، اور کوئی مدد کے لیے بھی وہاں نہیں، کوئی سہارا دینے کے لیے بھی نہیں۔ تو کہتا ہے کہ پھر میں وہیں پڑا رہا اور کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آیا، میری آنکھ لگ گئی۔ تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ہمارے والد کی طرف تشریف لا رہے ہیں اور آنے کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ میرے والد کے چہرے پہ پھیرا تو میرے والد کا چہرہ منور ہو گیا۔ جب وہ جانے لگے تو یہ نوجوان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتا ہے کہ جب وہ جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور میں نے کہا اے آنے والے، یہ بے آب و گیاہ جگہ پہ آپ کون میری مدد کے لیے تشریف لائے؟ تو آنے والے نے بتایا کہ تو جن کا کلمہ پڑھتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں ہی ہوں، جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے تیرا نبی وہ میں ہی ہوں۔ تو نوجوان کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ آقا حضور آپ تشریف لائے، میرے والد کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا اب روشن ہو گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بتایا کہ تمہارے والد نافرمانی کرتے تھے، گناہ ان سے سرزد ہو گئے تھے، گناہوں کی بنیاد پہ چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، مگر ہاں ایک عمل تھا تمہارے والد جو پوری زندگی کرتے تھے، وہ مجھ پہ ہمیشہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، ہمیشہ ہر وقت مجھ پر درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو اس درود پاک کی وجہ سے میں خود آ گیا ہوں۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھاؤں کہ جو دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے، دنیا میں وہ کہیں بھی مر جائے، شامت اعمال کی بنیاد پہ اگر کچھ تغیر اور تبدیلی آ جائے تو میرے آقا خود آ جاتے ہیں دنیا میں۔ تو جس درود پاک پڑھنے والے کے لیے سرکار دنیا میں آ جاتے ہیں، قبر میں تو سراپا سرکار خود موجود ہوں گے۔ جب یہاں پہچان کے چلے آتے ہیں تو وہاں تو سراپا موجود ہوں گے۔ اب وہ آئے کیوں تھے؟ کیونکہ وہ شخص سرکار پہ درود پڑھا کرتا تھا۔ تو اس لیے میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ ہمیشہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ درود پاک پڑھا کریں، ہمیشہ درود پاک پڑھیں، اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں پھر بات شروع کی جائے۔